بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نوک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست کے اندر وہ لمحہ آخر کار آ ہی گیا جس کا انتظار پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص سیاستدانوں کا تھا۔ جی بالکل، تحریک انصاف اور حکومت پاکستان کے نمائندگان آخر کار ایک پیج کے اوپر دکھائی دیے۔ پنجاب کے اندر الیکشن کے معاملے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو ہے سجیشن دی گئی کہ سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا اور مل کے الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرنا ہوگا، جس کے بعد گزشتہ روز تحریک انصاف اور حکومت پاکستان کا وفد جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا، ملاقات کی اور مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ حکومت کی نمائندگی کرنے والے یوسف رضا گیلانی اس میں شامل تھے، ساتھ ہی نوید قمر، سعد رفیق، اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ اور ایم کیو ایم کی کیشور زہرا تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد میں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور ساتھی علی ظفر وفد میں موجود تھے۔ 2 گھنٹے کے دورانیے کی یہ ملاقات رہی، جس کے بعد غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار اور یوسف رضا گیلانی کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ ہمارے یعنی کہ حکومت کے کوئی مطالبات نہیں ہیں، تحریک انصاف کے یہ مطالبات ہیں کہ ملک کے اندر جو بلوچستان اور سندھ کی جو اسمبلیاں ہیں ان کو قبل از وقت تحلیل کیا جائے اور آئین کے اندر ایک ترمیم کے ذریعے ملک میں عام انتخابات ایک ہی وقت پہ کروائے جائیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ تھا جو انہوں نے مذاکرات کے اندر رکھا۔ ساتھ ہی شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی جب اس ملاقات کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس وقت شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ ملاقات بہت اچھے ماحول کے اندر رہی، بہت اچھی گفتگو ہوئی، طویل گفتگو ہوئی، آئین کے مطابق گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے آج سپہر 3 بجے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد اور حکومت پاکستان کا وفد جو ہے وہ دوبارہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے گا اور کل کے مذاکرات کو جو ہے آج کنٹینیو کیا جائے گا۔ ساتھ ہی یوسف رضا گیلانی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ تحریک انصاف نے جو مطالبات رکھے ہیں اس پہ ہمیں وقت درکار ہوگا، کیونکہ ہماری ایک اتحادی حکومت ہے جس میں مختلف جماعتیں شامل ہیں۔ ان مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے جو ہے پوائنٹس ہیں، اپنے اپنے جو ہے تجزیے ہیں، اپنی سوچ ہے، جس کے بعد جو ہے ہم ان کے سامنے یہ تمام مطالبات رکھیں گے، ہم ان کا موقف اس حوالے سے لیں گے اور موقف لینے کے بعد ہم یہ تحریک انصاف کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج سپہر 3 بجے تحریک انصاف اور حکومت پاکستان کی مذاکرات کا سیشن نمبر 2 ہم کہہ سکتے ہیں شروع ہوگا۔ سیشن نمبر 2 کے اندر کیا بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، کیا فیصلے کے اندر جو ہے وقت لگے گا یا پھر فیصلہ جو ہے جلد ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے یہ موقف بھی رکھا گیا کہ اب ہم ڈیلیئنگ ٹیکٹک یعنی کہ اس معاملے کو ہم زیادہ دیر آگے نہیں جانے دے سکتے، کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، آج سپہر 3 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی دوسری جو خبر ہے، اہم خبر ہے کہ برطانوی جریدے دی اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر کے اندر پاکستان میں عام انتخابات ہو سکیں گے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت معاشی عدم استحکام ہے، جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے اور جو ڈالر کی قدر میں جو 2023 میں جو ہے 250 سے اوپر ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ 291 کے اوپر جو ہے جا کے 2023 کے اندر رکے گا، جس کے بعد جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملک میں جو عام انتخابات ہوں گے وہ اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ یہ ایک ان کا ایک رپورٹ ہے پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب ایک جانب یہ ہے، دوسری جانب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ پاکستانیوں کی جانب سے بھی جو ہے رد عمل سامنے آیا ہے۔ کچھ پاکستانیوں نے اس کو خوشائن کہا ہے، کیونکہ ہماری آئین میں ہماری جو جمہوریت کے اندر جو بنیاد ہے وہ سیاستدان ہیں اور سیاستدان کے آپس میں ڈائیلاگ ہیں۔ اگر ملک میں ڈائیلاگ رک جاتے ہیں، بات چیت نہیں ہوتی، ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، تو اس کے بعد اس ملک کے اندر اپوزیشن اور حکومت جو ہے حکومت
جو ملک ہوتا ہے اس کو بہتر انداز میں نہیں چلا سکتی. یہ خوش آئند بات ہے کہ ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے. اب اس ڈائلاگ کا رزلٹ کیا نکل کے سامنے آئے گا؟ کیا تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں کیا وہ تسلیم کر لیے جائیں گے حکومت پاکستان کی جانب سے، یا پھر حکومت پاکستان کچھ اپنے مطالبات تحریک انصاف کے سامنے رکھے گی اور تحریک انصاف جو اس کو قبول کر لے گی؟ لیکن جو سیاسی جو لوگ ہیں ان کی جانب سے جو ماضی کے اندر خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ رہا ہے، کیونکہ عمران خان اور یو ٹرن یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو ہمیشہ سے جوڑے جاتے ہیں، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں وہ جیسے ہی تھوڑا سا وقت آگے کی جانب جاتا ہے وہ مطالبات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو کیا تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں جو شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور ساتھی جو ہے ان کے جو تیسرے علی ظفر صاحب ان کی جانب سے جو رکھے گئے، کیا انہی مطالبات پہ وہ سٹینڈ کریں گے یا پھر عمران خان کی جانب سے کوئی نیا سٹیٹمنٹ میڈیا کے اندر سامنے آ جائے گا؟ ساتھ ہی حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے پی ڈی ایم جس کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے سے معذرت کر لی ہے، انکار کر دیا ہے، کیونکہ ماضی میں جس طریقے سے بیانات جے یو آئی کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں دیے گئے ہیں، اس کے بعد جو جے یو آئی ہے، فضل الرحمان ہیں، ان کی جانب سے عمران خان سے مذاکرات کہ انہوں نے سخت الفاظ میں جو ہے وہ مخالفت کی اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہم ان مذاکرات کے اندر نہیں بیٹھیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ملک میں عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو کون سی پارٹی اسٹینڈ کرے گی، کون سی پارٹی کے پاس اس وقت جو ہے پاپولیرٹی سب سے زیادہ ہے پاکستان میں، کون سی ایسی پارٹی ہے جس کو نقصان کا یا پھر ہار کا سامنا عام انتخابات میں ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے میں یہ سوال چھوڑتا جا رہا ہوں کہ اگر ملک میں عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو سر فہرست کون سی جماعت آئے گی، دوسرے نمبر پہ کون سی جماعت آئے گی اور تیسرے نمبر پہ کون سی جماعت آئے گی؟ اس کا جواب ہمیں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، آج کی ملاقات کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. میں آپ کا میزبان سعد حسین صافی، اللہ نگہبان.